حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا جہاد افضل ہے؟ آقا نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، المجاہد، مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی اس کو بری خواہش سے روک لے، بری خواہشات پر عمل نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام، المجاہد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم تو آئے دنیا میں اللہ کے لیے، ہماری منزل اللہ ہے اور ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِهِ، اللہ نے فرمایا کہ میرے راستے میں محنت کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنی ملاقات کے لیے۔ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے۔ تو دیکھیں، اللہ کو منزل بنانا یہ فرض اولین ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہو، دنیا کی میں کام کی بات کر رہا ہوں، مرد ہو یا عورت، آپ اہم کام پہلے کرتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں، پہلے یہ کام ہو جائے پھر وہ کام کریں گے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، پہلے یہ کام ہو جائے پھر یہ کام کرتے ہیں۔ ترجیحات، دنیا میں آپ کی ترجیحات ہیں اور غیر ضروری چیز کو آپ مؤخر کرتے رہتے ہیں، چلیں ہو جائے گا، کر لیں گے، ہو جائے گا۔ جو ضروری چیز ہے، عام طور پہ دیکھیں تو میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں جانتا، لیکن ہم ضروری کام پہلے کرتے ہیں، غیر ضروری کام ہو جائیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا، بس۔ دنیا میں یہ اب دنیا میں آئے ہیں ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ کی ملاقات کا اپنے آپ کو اہل بنانا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ سب سے پہلی ترجیح اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ مختلف الفاظ میں نے بولے، جو بھی آپ لے لیں معنی ایک ہی ہے۔ اللہ راضی ہوگا آپ کو تو آپ کی بخشش ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کی شفاعت کرائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا جو بھی ہیں شفاعت کرنے والے۔ اللہ راضی ہوگا تو آپ جنت میں داخلے کے اہل ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ یہاں راضی ہو جائے، آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی، ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، اطمینان والی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ کو راضی کرنا، دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں، یہ بات ذرا احتیاط سے اور توجہ سے سنیں۔ دنیا میں آ کے یا تو آپ اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کر دیں گے، یا اگر وہ نہ کریں تو پھر اللہ کو ناراض کرنے والے کام آپ سے ہوتے رہیں گے، بنا کسی ارادے کے، بنا کسی کوشش کے۔ تو یہ کام جو ہے یہ توجہ والا ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی یا اس کے بارے میں جب تک آپ حساس نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے۔ من جد وجد، عربی میں مقولہ ہے، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ دیکھیں یہ دنیا میں بھی یہی فارمولہ چل رہا ہے۔ آپ نوکری کے لیے، کسی نوکری کے لیے اہل ہیں، لیکن آپ درخواست نہیں دیتے، انٹرویو نہیں دیتے اور کوشش نہیں کرتے۔ اہل تو ہیں لیکن آپ کوشش نہیں کرتے، آپ کہتے مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ایک عام بات کر رہا ہوں، دنیا میں بھی، یعنی ایون چائے کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، اور آپ پڑے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں،
تو پھر کھانا آپ نہیں کھا سکیں گے. آپ پہ سستی طاری ہے، تھکاوٹ ہے، آپ کہتے ہیں یار جب دیکھیں گے اب تو ذرا آرام کر لیں. تو اسی طرح دیکھیں، یہ ترجیحات میں نے گزشتہ نشست میں بات کی تھی کہ ترجیحات کی بات ہے. اللہ اگر آپ کی منزل نہ ہو تو آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی. یہ ایک عام بات کر لوں میں، اس پہ آپ جو سوچیں ذرا. جہاں یعنی اللہ کے راستے میں کوشش، ہمیں کم از کم اس کی ضرورت، یہ ہمارے لیے غیر اہم ہے. یہ جملہ ہمارے لیے غیر اہم ہے. اہم ہے تو آپ بتا دیں مجھے. غیر اہم کیوں ہے؟ کہ ہماری تو منزل دنیا، ہم نے تو دنیا منزل بنا لی ہے. ہماری ساری سوچیں دنیا تک محدود ہیں. لم یرد الا الحیات الدنیا. تو یہ ہمارے لیے غیر اہم ہے. اور یہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کوشش اللہ کے راستے میں. تو بہرحال میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا جہاد افضل ہے؟ آقا نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ. المجاہد، مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی اس کو بری خواہش سے روک لے، بری خواہشات پر عمل نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام. المجاہد الف لام ہے. سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. دیکھیں، جہاد فی سبیل اللہ، اس کی بڑی اہمیت ہے. میں نے آپ کو کہہ چکا ہوں آپ کو کہ بہت سی یعنی ایک بہت غلط فہمی پھیل چکی ہے کہ ہم نے جہاد کو جنگ کے معنی میں لے لیا. ہرگز نہیں. اس کا معنی محدود نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قتال جو ہے وہ جہاد کی قسم میں شامل نہیں ہے اس کی ایک قسم ہے، لیکن ہر وقت تو جنگ نہیں ہوتی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک، غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے. بڑا جیش العسرہ، تنگی کا زمانہ تھا اور اس کی تفاصیل موجود ہیں. گرمی کا موسم تھا، بظاہر بڑی طاقت سے ٹکر لینی تھی. وہاں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب واپس آئے تو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمائے، رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے، واپس آ رہے، مدینے کی طرف آ رہے تھے. کوئی جنگ نہیں تھی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو دماغ میں بھس بھرا ہے. جہاد کو آپ بس، ابھی میں گزر رہا تھا یہاں سڑک سے، پنجاب ریجمنٹ سینٹر ہے ہمارے مردان میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ایک دیوار پہ بھی یہ لکھا ہوا تھا اور دوسرے یہ جہاد کی بات ہو رہی تھی. بھئی تم نے اپنے تک یہ جملہ محدود کر لیا ہے. یہ وہی ایک بین الاقوامی غلط فہمی ہے کہ جنگ کو ہم نے محدود کر دیا ہے قتال تک. ہرگز نہیں. کوشش ہے، جہاد کا مطلب کوشش. المجاہد من جاہد نفسہ، کیا یہ بس فوجیوں تک محدود ہے جہاد؟ نہیں، ہر مسلمان. کوشش کے بغیر آپ کو جنت نہیں مل سکتی. ایک مختصر بات نوٹ کر لیں، کوشش کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. انک کادح الی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان، تم خوب محنت کرتے ہو، خوب کوشش کرتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. لیکن کوشش نہیں کرو گے، خوب کوشش نہیں کرو. جاہدوا فی اللہ حق جہاد کے الفاظ ہیں، اللہ کے بارے میں محنت کرو. تو بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. یہ ترجیح نمبر 1 ہے. سب سے بڑی ترجیح جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں کوشش. وہ تب آپ کریں گے جب منزل آپ اللہ کو بنا لیں گے. اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ آپ کے لیے غیر اہم ہوگا.
آپ تو مانے نہیں جانتے، آپ تو دین کے معنی نہیں جانتے، آپ تو کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں سمجھتے، آپ تو قرآن کو اپنے لیے غیر اہم سمجھا ہوا ہے۔ آپ نے قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ بہت دردناک کہانیاں ہیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ ان قریب موت کا فرشتہ آئے گا اور آپ ایک نئی زندگی میں چلے جائیں گے، پھر وہاں سے لوٹنا واپس نہیں ہوگا ممکن۔ اصلاح کی جگہ یہی دنیا ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کو منزل بنائیں اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں، شدید جد و جہد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم